میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس کا دوست جو ہمیشہ مجھے اس طرح دیکھتا تھا جیسے مجھے اپنی آنکھوں میں اتار لے گا، اس دن میرے دروازے پر دستک دی۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کیونکہ اس کی نظریں مجھے کبھی چین سے رہنے نہیں دیتی تھیں۔ ویسے بھی وہ میرے شوہر سے زیادہ ذہین اور خوبصورت تھا، اور دل چپکے چپکے اس کی طرف جانے لگا۔ دروازہ بجا تو میں نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، بھابی جان میں ساحل ہوں۔ میرے دل کی حرکت ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے پہلی بار مجھے بھابی جان کہا تھا، اور اس لفظ میں کچھ الگ ہی انداز تھا، جیسے وہ کہہ کر کچھ اور سمجھا رہا ہو۔ میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ میں نے اپنا چہرہ کچھ اداس بنایا، جیسے بیمار ہوں ویسے دکھایا۔ دھیرے سے کہا، میری کمر میں بہت درد ہے۔ ساحل نے ہنسی دباتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ چاہیں تو میں بام لگا دیتا ہوں، درد جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میری سانس تیز ہونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہا تھا، لیکن دل میرا بھی وہی چاہ رہا تھا۔ میں نے بس سر ہلا دیا اور وہ اندر آ گیا۔ کمرے کا ماحول ایک دم بدل گیا۔ اس نے بام نکالا، تھوڑا سا انگلی پر لگایا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ میرے بالکل قریب تھا۔ اس کی سانسیں میری گردن کو چھو رہی تھیں۔ جیسے اس نے میری کمر پر بام لگانا شروع کیا، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہونے لگی۔ اس کی انگلیوں کا لمس سیدھا دل تک اتر رہا تھا۔ کبھی وہ ہلکا سا دباتا، کبھی زیادہ۔ میں نے پلکیں بند کر لیں اور اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ ساحل دھیرے سے بولا، بھابی جان لگتا ہے بام اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی نظریں، سب کچھ مجھے قابو سے باہر کر رہی تھیں۔ میں چپ چاپ تھی، لیکن اندر سے پورا جسم آگ کی طرح پگھل رہا تھا۔ اس کی انگلی کبھی کچھ نیچے چلی جاتی، کبھی کچھ اوپر۔ میں نے اس کے ہاتھ کو روکنا چاہا، لیکن روک نہیں پائی۔ کمرے میں صرف میری سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ساحل اور قریب آیا اور دھیرے سے بولا، میں جانتا ہوں آپ بھی یہی چاہتی ہیں، بس ایک بار کہہ دیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بھوک تھی جو میں پہلے بھی محسوس کرتی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں بولی، میں نے صرف اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ اس نے بام سائڈ ٹیبل پر رکھا اور میرے قریب آ گیا۔ اب ہم دونوں کے درمیان صرف ایک قدم کی دوری تھی۔ میری انگلی اس کے ہاتھ سے جا لگی اور مجھے لگا جیسے مجھے کرنٹ لگ گیا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، ساحل۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس بھابی جان اب میں سمجھ گیا۔ کمرے کی ہوا گرم ہو گئی۔ دروازہ بند تھا، شوہر گھر پر موجود نہیں تھا، اور میں اور ساحل ایک ایسے موڑ پر چلے گئے تھے جہاں سے واپس آنا بہت مشکل تھا۔ ساحل نے بام سائڈ پر رکھی اور سیدھا میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں ایسی تھیں جیسے پورا جسم دیکھ رہی ہوں۔ میں چپ تھی، بس اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ ساحل نے دھیرے سے کہا، بھابی جان آپ بولتی کیوں نہیں؟ آپ کے چہرے پر سب لکھا ہے۔ میرے لیے سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے بس اپنا دوپٹہ کچھ اور سنبھالا اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ دھیرے سے میرے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میری کمر پر رک کے۔ میں ایک پل کے لیے سخت ہوئی، پر اگلے ہی لمحے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے میں بھی تیار ہو چکی تھی۔ ساحل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابھی درد کم کرنا ہے یا اور زیادہ کرنا ہے؟ میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کی آواز، اس کا لمس، سب کچھ میرے اندر گھوم رہا تھا۔ کمرے میں صرف لیمپ کی ہلکی روشنی تھی۔ اس روشنی میں اس کا چہرہ اور زیادہ صاف لگ رہا تھا۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو محسوس کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر پر رکھے تو میں نے اپنی سانس اندر کھینچ لی۔ میں نے دھیرے سے کہا، ساحل، اور اس نے بغیر دیر کیے جواب دیا، بس بھابی جان میں یہی تھا آپ کے لیے۔ مجھے لگا جیسے سب کچھ وہاں رک گیا تھا۔
اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے کی طرف جا رہا تھا اور میرا جسم اپنے آپ نرم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر روکنا چاہا پر اندر سے روک نہیں پائی۔ اس نے اپنا چہرہ اتنا قریب کر لیا کہ میں اس کی سانس محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف اس کا چہرہ تھا، اس کی مسکراہٹ جیسے مجھے کہہ رہی ہو کہ اب تو تم میری ہو۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور اس لمحے میں خود کو روک نہیں پائی۔ ساحل نے دھیرے سے کہا، بابی جان، شوہر کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، آپ بس آج کی رات کو یادگار بنا دو۔ میری انگلیاں اس کے ہاتھ پر آ گئیں اور میں بس اسی کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک ڈر بھی تھا، لیکن اس ڈر سے زیادہ ایک عجیب خوشی تھی۔ وقت رکتا جا رہا تھا، دروازہ بند تھا، گھر خاموش تھا۔ میں اور ساحل ایک لکیر کے دونوں طرف تھے۔ اس لکیر کو پار کرتے ہی سب کچھ بدل جاتا۔ میں نے مسکراہٹ کو دباتے ہوئے بس اتنا کہا، تم رکنے والے تو نہیں ہو اور میں روک پانے والی نہیں ہوں۔ اس نے سیدھا جواب دیا، پھر دیر کیسی بابی جان؟ اور جیسے ہی اس نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، میرا سارا قابو ٹوٹ گیا۔ ساحل نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، لیکن ایک پل کو لگا جیسے پورا کمرہ گونگ گیا تھا۔ اس کا سینہ میرے قریب تھا، اس کی سانس میری گردن کو چھو رہی تھی۔ میرا دل اتنا تیز ہو رہا تھا کہ مجھے خود سنائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے دور جانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری کلائی تھام لی۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب تو آپ مجھے روک نہیں سکتی بابی جان۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں جھک گئیں اور میرے ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ اپنے آپ آ گئی۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی، بس لفظ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ ساحل نے ایک ہاتھ سے میرا دوپٹہ ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے میری کمر کو اس کی انگلیاں ہلکے ہلکے دبا رہی تھیں اور مجھے اس کے اور قریب کر رہی تھیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، ساحل پلیز اب بس کرو، لیکن میری آواز ایسی تھی جیسے میں اسے روکنا نہیں چاہتی بلکہ اسے اور کچھ کرنے کی دعوت دے رہی ہوں۔ وہ قریب ہو کر میرے کان کے پاس بالکل آہستہ سے بولا، بس ایک بار کہہ دیں میں رک جاؤں گا، ورنہ اب میں رکنے والا نہیں۔ میری سانس اور تیز ہونے لگی۔ میں نے اپنے ہونٹ دبا لیے، لیکن آنکھوں میں سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ کمرے میں صرف لیمپ کی ہلکی روشنی تھی۔ اس روشنی میں اس کے چہرے کی ہر لکیر اور تیز لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں میری آنکھوں سے جا کر میرے ہونٹوں پر رک گئیں۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، تمہیں سمجھنے کے لیے مجھے کہنا نہیں پڑتا۔ یہ سن کر ساحل نے ایک گہری سانس لی اور مجھے اور قریب کھینچ لیا۔ اب ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میری کمر سے کچھ اوپر آئے اور میں نے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اس پل مجھے لگا جیسے سب کچھ رک چکا تھا۔ دروازہ بند، گھر خاموش اور ہم دونوں اکیلے۔ شوہر گھر پر موجود نہیں تھا اور میں اپنے شوہر کے دوست کی باہوں میں تھی۔ ساحل کہنے لگا، بابی جان، آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے صرف ایک ہلکی سی آواز نکالی، ساحل، جو ہونا ہے اب ہونے دو۔ اور اگلے ہی پل ساحل نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، جہاں سے واپس لوٹنا بہت مشکل تھا۔ اس کا چہرہ میرے بالکل قریب تھا۔ اس کی نظریں میری آنکھوں سے ہونٹوں تک بار بار جا رہی تھیں۔ میں نے اپنے ہونٹ دبا لیے، لیکن اس کی بھوک مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ساحل، اگر کوئی آ گیا تو؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دروازہ بند ہے اور گھر میں کوئی موجود نہیں، اب صرف میں اور آپ ہیں۔ اس کی آواز اتنی پر اعتماد تھی کہ میرے پاؤں اپنے آپ نرم ہو گئے۔ میرا دل کہہ رہا تھا رک جاؤ، لیکن جسم کہہ رہا تھا کہ رکنا مت۔ ساحل نے ایک ہاتھ سے میری کمر کو اور زیادہ قریب کیا اور دوسرے ہاتھ سے میرا دوپٹہ ہٹا کر سائیڈ پر کر دیا۔ اس کی انگلیاں میری گردن کے پاس سے پھسلتی ہوئی نیچے آئی۔ میری سانس پھر سے تیز ہونے لگی۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر کہا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، میں اپنے آپ کو روک نہیں پاؤں گی۔
ساحل اور قریب آیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، میں اسی لیے تو آیا ہوں، آپ کو روکنے نہیں بلکہ آپ کو آزاد کرنے آیا ہوں۔ اس پل میری آنکھیں اس کے چہرے پر رک گئیں۔ اس کا انداز، اس کا اعتماد، سب کچھ مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا جیسے دور کرنے کے لیے، لیکن وہ دور نہیں ہوا بلکہ وہ میرے اور قریب آ گیا۔ اس نے میری کلائی تھامی اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب ہمارے درمیان بالکل فاصلہ نہیں تھا۔ اس کی سانسیں میری گردن کو جلا رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، بابی جان، اب بس آپ میری ہو۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر جا رہا تھا۔ میں کچھ کہہ نہیں پائی، صرف اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ کمرے میں ایک چھوٹے لیمپ کی روشنی تھی اور اس میں ہم دونوں کی سانسیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ میں نے اس کے کان کے پاس دھیرے سے کہا، ساحل، جو کرنا ہے جلدی کرو۔ ساحل نے بس اتنا کہا، پھر اب کوئی رکاوٹ نہیں، اور اس کے بعد سب کچھ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس رات کے اس پل میں لگ رہا تھا جیسے وقت رک چکا تھا۔ ساحل کا ہاتھ میری کمر سے سرک کر میری پیٹھ تک آ گیا تھا۔ اس کی انگلیوں کا وہ ہلکا لمس بھی میری سانسوں کو ہلا رہا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ مجھے خود پر بالکل کنٹرول نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کے کان کے پاس جا کر کہا، ساحل، بس اب اور انتظار مت کرواؤ۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شکار کرنے والی بھوک تھی۔ اس نے مجھے اپنے نیچے کرتے ہوئے کہا، بابی جان، اب میں آپ کو مزید انتظار نہیں کرواؤں گا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان ساری حدیں ختم ہو گئیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اوپر اپنے جذبات لٹانے لگے۔